السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے لوگو تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو تم میں سے علم والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو علم بہت پسند ہے، اسی لیے سب سے زیادہ جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دعا بھی سکھائی، ربی زدنا علما، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العزت نے اور کسی چیز میں اضافے کی ہمیں دعا نہیں سکھائی سوائے علم کے۔ تو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہم دنیا میں شعبے پائے جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں کا ہم سیکھتے ہیں، وہ سارے فنون ہیں، وہ ساری مہارتیں ہیں، وہ ساری سکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ صرف قرآن اور حدیث کا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سیکھنا ہی اصل میں علم ہے، اور وہی علم ہو سکتا ہے جو انسان کی تربیت کر سکے۔ جو چیز آپ کی تربیت نہ کرے اصل میں وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث کا علم ہی اصل میں علم ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی میں سارے علوم جو ہیں وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ طب ہے، میڈیکل یعنی، اور اسی طرح جو باقی ہے میتھ ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، وہ سب کچھ تو اسی میں آ جاتا ہے۔ آپ اگر اسی کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ تیرے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم یہ سیکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو باقی ساری مہارتوں کا میں بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسم فاعل، چونکہ ہمارے جو ہیں وہ فعل مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، چونکہ ہم نے بنیادی گرامر پڑھنی تھی تو اس لیے ہم نے اتنے ہی فعل پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت دے گا۔ اور آج پھر ہم شروع کرتے ہیں اسم فاعل۔ اسم فاعل تو کچھ دو تین ہم اسم پڑھ لیں گے، دو تین قسموں کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ضمائر پڑھیں گے، اور پھر ہم قرآن مجید شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل ایسا اسم جو کام کرنے والے کے بارے میں بتائے اسے اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ تو اسم کا تو پتہ ہے آپ کو، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نام، چیز، جگہ کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے فاطمہ، علی، کتاب، قلم، پین، کرسی، یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہیں، اور یہ سارے اسم ہیں۔ اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو ایسا اسم جو کام کرنے والے کے بارے میں بتائے اسے اسم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، فعل میں تو زمانہ پایا جاتا ہے، فعل یا تو گزرا ہوا ہوگا یا پھر پریزنٹ یا پھر فیوچر ہوگا، جبکہ اسم جو ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی کچھ چیزوں کے نام لیے، علی، پین، کتاب، قلم، کرسی، ٹیبل، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، یہ صرف نام ہی ہیں چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر ہم اسم فاعل پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل ہمیشہ، اب آگے اس کے بنانا کیسے ہے، تو اسم فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فاعلن کے وزن پر ہی آتا ہے، یعنی اس کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے فاعلن، وہ اسی وزن پر آتا ہے۔ کسی بھی آپ حرف کو لے لیں تو اس کو آپ نے فاعلن کے وزن پر ہی سیٹ کرنا ہے، یعنی اس کا جو فا کلمہ ہوگا اس کے بعد الف لگا دیں گے، عین کلمے کے نیچے زیر لگا دیں گے، لام کلمے کے اوپر دو پیش لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے فا کلمہ کے بعد الف لگا دیتے ہیں، عین کلمے کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، اور لام کلمے پہ دو پیش لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے زارابا، ہمارے سامنے ہے زارابا، زارابا سے ہم نے اسم فاعل بنانا ہے تو ہم نے اس کو فاعلن پر ہی سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، زارابا میں جو فا کلمہ ضاد ہے اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ضا بن جائے گا، اور جو اس کا عین کلمہ ہوگا اس کے نیچے ہمیشہ زیر لگا دیں گے، تو جو اس کا را ہے عین کلمہ اس کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں تو ضاری بن جائے گا، اور لام کلمہ جس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زارابا سے بنے گا ضاربن، اور ترجمہ ہوگا مارنے والا ایک مرد،
کیونکہ کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس میں یقیناً اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ترجمہ ہے ایک مرد مارنے والا. مارنے والا فاعل ہے نا، کام کرنے والا ہے، تو یہاں پر وہ کام کر رہا ہے کہ وہ مار رہا ہے. مارنے والا ایک مرد. اور اسم فاعل اصلی والے 3 حرفوں سے بنتا ہے، جیسے ضاربہ سے ضاربن، یعنی ضاد را با جو ہے، ضاد اس کا فا کلمہ ہے اور را اس کا عین کلمہ ہے اور با اس کا لام کلمہ ہے. تو فا کلمے کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا ضا، اور عین کلمے کے نیچے ہمیشہ زیر لگا دیں گے. جب آپ نے اسم فاعل بنانا ہے کسی بھی فعل سے تو وہ ضاری بن گیا، اور با کے اوپر 2 پیش لگا دیں گے. تو ضاربہ سے ضاربن، قتل سے قاتلن، نصر سے ناصرن، سمع سے سامعون. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کیسے اس کو ان فعلوں سے آپ نے کیسے اسم فاعل بنایا ہے. فا کلمے کے بعد ہم الف لگاتے گئے ہیں، عین کلمے کے نیچے آپ نے ہمیشہ زیر لگا دینی ہے، اور لام کلمے کے اوپر 2 پیشیں آئیں گی. ٹھیک ہے، ضاربن، قاتل، ناصر، سامع. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاعلن کے وزن پر ہی آ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، فاعل، ضارب، فاعل، قاتل، فاعل، ناصر، فاعل، سامع، فاعل. اسم فاعل کے صرف 6 صیغے ہوتے ہیں، پہلے 3 مذکر کے، دوسرے 3 مؤنث کے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کے 14 صیغے نہیں ہوتے، صرف 6 صیغے ہوتے ہیں، اور اس میں غائب اور حاضر بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ اسم فاعل کے صیغوں میں غائب اور حاضر اور متکلم نہیں آتا، صرف اس میں آپ نے 6 صیغے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس کی گردان ہے، اگر ہم فاعلن سے ہی پوری گردان کریں تو وہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے فاعلن کرنے والا ایک مرد. فعال کا معنی کرنا ہوتا ہے نا، تو کرنے والا ایک مرد. اور جب آپ نے اس کو تثنیہ بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہے 2 کا صیغہ بنانے کے لیے آپ الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 کی علامت ہوتا ہے. تو فاعلانی کرنے والے 2 مرد. اور جب آپ نے زیادہ مردوں کی بات کرنی ہے کہ وہ زیادہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ واو نون آخر میں لگا دیتے ہیں. فاعلون کرنے والے سب مرد. اور اب آپ نے ایک عورت کی بات کرنی ہے، ایک عورت کی، فاعلتن کر دیں گے، آخر میں گول تا لگا دیں گے. یہ جو گول تا ہوتی ہے نا، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور گول تا ایک مؤنث کی علامت ہوتی ہے، ایک عورت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کر دیں گے آخر میں گول تا صرف لگا دیا تو وہ واحد مؤنث کا صیغہ بن گیا. فاعلتن کرنے والی ایک عورت. اور جب آپ نے تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آپ نے اس تا کو غائب نہیں کرنا، اسی تا کے بعد الف نون لگا دیں گے کیونکہ تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں، اور فاعلاتن جب آپ اس کے بعد لمبی تا لگا دیں گے، اسے تائے مبسوطہ بھی کہا جاتا ہے. مبسوطہ، میم با سین واو طا اور آخر میں ہاں آ جائے گی، مبسوطہ. جیسے وہ آیت میں نہیں آتا ان اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں جس کا چاہتے ہیں، جس کا رزق چاہتے ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی والا یبسط والا ہی مبسوطہ ہے. فاعلاتن یعنی لمبی تا کو تائے مبسوطہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح جو گول لکھی ہوتی ہے اس کو گول تا کہا جاتا ہے. تو فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں جمع مؤنث. اس میں آپ نے حاضر اور غائب نہیں لکھنا کیونکہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. آگے اس کی ضمیریں لگا سکتے ہیں ہم. اگر آپ نے اب اس کو حاضر کے لیے کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر لگائیں گے حاضر کی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے غائب کی کرنا ہے تو غائب کی ضمیر آ جائے گی. تو انہی کے ساتھ، انہی فعلوں کے ساتھ اور انہی صیغوں کے ساتھ آپ متکلم کی، غائب کی اور حاضر کی ضمیریں لگا کے آپ ان کو حاضر غائب متکلم کا بنا سکتے ہیں. ادروائز ان کے صرف 6 ہی صیغے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اگر ضاربہ سے مکمل گردان کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ضاربن، ضاربانی، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن. اگر ہم نے قاتلہ سے کرنی ہے تو ہم اسی پر سیٹ کر لیں گے. قاتلن، قاتلہ، قاتلہ یعنی ہم اس میں دیکھیں گے فا کلمے کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. تو قاتلہ میں جو قاف ہے وہ فا کلمہ ہے، اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے، قا وہ بن جائے گا قا، اور تا کے نیچے زیر آ جائے گی اور لام کلمے کے اوپر 2 پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو قاتلن بن جائے گا. قاتلن، قاتلانی، قاتلون، قاتلتن، قاتلتانی، قاتلاتن. قتل کرنے والا ایک مرد، قتل کرنے والے 2 مرد، قتل کرنے والے سب مرد. قاتلتن قتل کرنے والی ایک عورت. قاتلتانی قتل کرنے والی 2 عورتیں. قاتلاتن قتل کرنے والی
سب عورتیں. اسی طرح آپ نے ناصرہ سے کرنی ہے تو ناصر، ناصرانی، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتانی، ناصراتن. اور سامیہ سے سامعون، سامعانی، سامعون، سامیۃ، سامیتانی، سامیاتن. ٹھیک ہے. تو اچھی طرح سے آپ کو رٹا ہونا چاہیے اور سیغوں کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ یہی جو علامتیں ہیں نا تثنیہ کی اور پھر جمع مذکر کی اور پھر واحد مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے، تثنیہ مؤنث کی، جمع مؤنث کی، یہ ساری آپ کو قرآن مجید میں بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسم فاعل کو اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ نہیں سمجھ آئے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز جب آپ سبق سنائیں گی تو وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.